الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جو گلدستہ کتاب ہے پی پی ایس سی اسلامیات لیکچرار کی، اس میں سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ایم سی کیوز کا، ڈسکشن کا اور سمجھنے سمجھانے کا، تکرار کا، اور تاکہ ایک دوسرے کو بات سمجھ آ جائے۔ تو اس میں جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس میں ہم پہلا سوال کریں گے، فاتح ایران کون سے صحابی ہیں؟ فاتح ایران کون سے صحابی ہیں؟ جی، سعد بن ابی وقاص۔ آگے ہاں جی جی، وہ دو صفحے ہیں، چلے میں دو چار سوال ان سے پوچھ لیتا ہوں نا، کوئی بات نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے سر عام قرآن مکہ میں پڑھا اور مار کھائی وہ کون سے صحابی تھے؟ جی عبداللہ بن مسعود، جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، دبلی پتلی ٹانگیں تھیں ان کی، اور دین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور یہ جو ہے نا، ہم فقہ حنفی کی بہت زیادہ جو مسائل اور یہ جو جتنے بھی احکام اور چیزیں ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود سے ہی زیادہ مروی ہیں۔ زید بن حارثہ کا قبیلے کا کیا نام ہے؟ زید بن حارثہ کے قبیلے کا کیا نام ہے؟ جی، یہ بنو قزاع بنو کلب میں پیدا ہوئے تھے، اور 400 درہم میں ان کو حضرت ختیجہ کے جو بھتیجے، 400 درہم میں ان کو خریدا تھا، ٹھیک ہے۔ بنو کلب۔ زید بن ثابت کا قبیلہ کون سا تھا؟ اوس کے خزرج؟ جی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ خزرج تھا۔ آپ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی نے جب حضرت زید کی ڈیوٹی لگائی تو کتنے سال میں قرآن جمع کیا تھا انہوں نے؟ کتنے سال؟ 5 سال، 5 سال لگے تھے۔ ہبر کیا؟ 4 4۔ حبر الامہ کس کا لقب ہے؟ حبر الامہ کس کا لقب ہے؟ جی جی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حبر الامہ ہے، اور جو ہے مفسر قرآن بھی ان کا لقب ہے۔ اور ان سے کتنی روایات مروی ہیں؟ 1660 روایات مروی ہیں، اور ان کا مکثرین صحابہ میں کتنے نمبر پر نام آتا ہے؟ نہیں جی، 5ویں نمبر پر۔ ہاں، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، پہلے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن، جی حضرت عبداللہ بن عمر دوسرے پر، اور تیسرے پر حضرت انس، چوتھے پر حضرت عائشہ، پانچویں پر عبداللہ ابن عباس، اور چھٹے پر جابر بن عبداللہ، اور ساتویں پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ 1170۔ امت میں مدبر یا ایسے کوئی لقب ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے تو یہ امت میں جڑا ایسے کوئی اس کا ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا آگے، جابر بن عبداللہ، 1540 روایات ہیں ان سے، اور ان کو جو ہے نا آیت کلالہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور شام کا سفر بھی کیا ہے جابر بن عبداللہ نے 1 ماہ کا، ایک حدیث کی خاطر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ نہیں، یہ 7 کو آتا ہے ان کا، 6 کا آخر یا 7، ذرا 7 ہی لوگ کہتے ہیں،
کہ 7 ہجری کو عمر بن عاص اور یہ جو ہے خالد بن ولید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں کا ساتھ ہی جو مشہور ہے۔ جعفر طیار کا لقب عمر بن عاص، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص اور خالد بن ولید۔ غزوہ خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے زہر دیا تھا جس سے ایک صحابی کی وفات ہوئی تھی، ان کا کیا نام ہے؟ بشیر بن برا۔ ٹھیک ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر یہ سلام بن مشکم یہودی تھا، اس کی بیوی زینب نے آپ علیہ السلام کو زہر دیا جب ایک صحابی نے کھایا تھا، بشیر بن برا اس کا نام ہے۔ مدینے کا پہلا معلم کون سا صحابی ہے؟ مصعب بن عمیر کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ مصعب بن عمیر کس جنگ میں شہید ہوئے؟ ہاں، مسلمانوں کے یہ علمبردار تھے اور غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت علی نے علم پکڑا تھا۔ حضرت حسن بن علی کب پیدا ہوئے تھے؟ جی جی 3 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، 2 ہجری کو حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، 3 کو حضرت حسن، 4 کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ ذوالجناحین کس کا لقب ہے؟ جی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ عنہ۔ دو پروں والا۔ اچھا آگے، اسلام میں جو پہلا مشرک قتل ہوا تھا وہ کس غزوہ میں ہوا تھا؟ نہیں، یہ آج پڑھیں گے، رحیق المختوم کی تیاری نہیں کی؟ آ, آپ لوگ آپ جی آپ نے رحیق المختوم کی تیاری نہیں کی، اس میں یہ سوالات آئیں گے بار بار۔ جی سریہ نخلا یا سریہ عبداللہ بن جہش؟ آپ مدینے میں ابو ایوب انصاری کے گھر کتنے ماہ قیام کیا تھا؟ 7 ماہ تک قیام کیا تھا۔ حضرت اسما کا لقب؟ نہیں یہی روایت ہے، یہ نہیں یہی روایت ہے 7 ماہ والی، 7 ماہ یہی ہے بس۔ ذات الناطقین حضرت اسما کا لقب ہے، انہوں نے کتنے سال عمر پائی تھی؟ جی ان کی عمر 100 سال تھی۔ حکیم بن حزام حضرت ختیجہ کیا لگتا تھا؟ حکیم بن حزام جی زبیر بن عوام۔ حواری رسول کسے کہا جاتا ہے؟ حواری رسول کسے؟ زبیر بن عوام کو حواری رسول کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ رازدان رسول کسے کہا جاتا ہے؟ جی رازدان، رازدان رسول حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا جاتا ہے۔ کس صحابی نے اپنی قبر خود کھودی تھی اور 3 دن بعد فوت ہو گئے تھے؟ ابو سفیان بن حارث، ابو ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی۔ اچھا اگلا سوال جو آپ کی تیاری کی ہے، امام جعفر صادق کب پیدا ہوئے تھے؟ امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کی پیدائش جو ہے نا سیم ایک ہی سال ہے۔ امام جعفر صادق کی وفات کب ہوئی تھی؟ اور امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ جی 150 ہجری کو، مطلب 2 سال کا فرق ہے۔ کتنی ہجری میں حضرت امام ابو حنیفہ نے تدریس کا جو
وہ اپنے استاد کی جگہ پر بیٹھے تھے؟ 120 ہجری، 120 ہجری میں 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ اپنے استاد حمام بن ابی سلمہ کی جگہ پر بیٹھے تھے۔ کتنے سال امام ابو حنیفہ نے جیل کاٹی؟ آپ بغداد میں فو... آپ بغداد میں فوت ہوئے، پیدا کہاں ہوئے تھے؟ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ امام دارالحجرہ کس کا لقب ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، اور شیخ القل بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ 93 کو ان کی پیدائش ہے اور 179 کو ان کی وفات ہے۔ آپ بتائیں کہ کتنے سال کی عمر میں انہوں نے تدریس شروع کی تھی؟ 17 سال کی عمر میں انہوں نے تدریس شروع کی تھی۔ احناف اور دیگر کے ہاں جبرن طلاق بھی ہو جاتی ہے، لیکن کون جبرن طلاق کے قائل نہیں تھے؟ سب سے پہلے جو امام مالک نے موطا امام مالک لکھی تھی ابو جعفر منصور کے کہنے پر، تو اس میں کتنی احادیث موجود ہیں؟ 1720، 1720۔ الرسالہ اور الکتاب الام، فقہ کی الرسالہ اصول فقہ کی ہے، اور الام فقہ الحدیث کی مشہور کتاب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 150 ہجری پیدائش، 204 ان کی وفات ہے۔ آپ بتائیں کہ کتنی سال کی عمر میں انہوں نے تدریس شروع کی تھی؟ جی 15 سال کی عمر میں جی 15 سال کی عمر میں امام شافی نے شروع کی تھی، اور 17 سال کی عمر میں امام مالک بن انس۔ جی موطا امام مالک تو لکھی گئی ہے، فارسی میں شرح جو لکھی ہے شاہ ولی اللہ نے کس نام کیا؟ المصفہ، سواد کے ساتھ، جی سواد کے ساتھ۔ امام شافی کی جو فقہات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کتابیں ہیں، میں کوئی اور سوال کر رہا ہوں۔ امام شافی کی جو فقہ مشہور ہے، وہ کتنی فقہ مشہور ہیں؟ دو؟ نہیں نہیں، ان کی دو فقہ، ایک فقہ قدیم ایک فقہ جدید، ٹھیک ہے؟ فقہ قدیم فقہ جدید۔ عراق سے پہلے پہلے جو مسائل لکھے تھے وہ فقہ قدیم ہے، اور عراق میں آنے کے بعد جو مسائل لکھے تھے وہ فقہ جدید ہے۔ پڑھا ہے نا یہ؟ ان کی دو فقہ ہیں، مطلب قدیم اور جدید، قدیم اور جدید۔ امام اہل سنہ کس کا لقب ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ امام شافی کا لقب تو ناصر السنہ ہے، امام اہل سنہ کس کا لقب ہے؟ جی امام احمد بن حنبل کا لقب امام اہل سنہ ہے، جبکہ امام شافی کا لقب ناصر السنہ ہے۔ آپ بتائیں کہ مصوف کب پیدا ہوئے تھے بغداد میں امام احمد بن حنبل؟ 164 ہجری میں۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے کس نے لگوائے تھے؟ کس نے رہا کروایا تھا؟ اصل میں یہ بتاتا ہوں کیا ہوا تھا۔ اچھا یہ ہوا،
اچھا یہ اب میری تفصیل سن لیں تھوڑی سی، 2 منٹ میں یہ بتا دیتا ہوں۔ جب ہارون الرشید کے ہارون الرشید نے 23 سال حکومت کی ہے، 170 سے 193 ہجری۔ اس کے بعد 5 سال دور ہے 198 تک امین الرشید کا۔ امین کے بعد آیا مامون، اس نے 20 سال حکومت کی ہے، 198 سے 218۔ اب مامون کے دور میں ایک معتزلی فرقہ شروع ہوا تھا، حسن بن بصری کا شاگرد تھا، واصل بن عطا اس کی، اور ان کے نظریات ہم نے پیچھے بیان کر لی ہیں ایک ویڈیو میں اور ایک لیکچر میں، کہ وعدہ وعید، عدل، توحید، بین منزلۃ بین المنزلتین، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس میں ایک لفظ تھا توحید۔ توحید کا مطلب ہے اکیلے ہونا، یکتا ہونا، تنے تنہا ہونا۔ تو وہ معتزلہ کہتے تھے اللہ کی ذات اکیلی ہے اور اس کی صفات فنا ہے، اور جب اللہ کی ذات میں اس کی صفات کو شریک کریں گے تو وہ توحید برقرار نہیں رہے گی، تو لہٰذا وہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، باقی ہر چیز فنا ہے، اور قرآن بھی جو ہے نا وہ بھی فنا ہوگا، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس پیداش میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کو موت نہیں، فنا نہیں، اس طرح اس کے کلام کو بھی موت اور فنا نہیں۔ تو مامون الرشید کے دور میں کافی زیادہ یہ فرقہ مشہور ہوا ہے، اور یہ بھی متاثر ہو گیا تھا، اس نے امام صاحب کے پکڑنے کے آرڈر کر دیے تھے، تو امام صاحب کو پکڑ کے لے جایا جا رہا تھا، تو امام احمد بن حنبل نے اللہ سے دعا مانگی، اور یہ راستے میں تھے کہ مامون الرشید دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد بنا معتصم باللہ۔ معتصم باللہ نے 218 تا 228 ہجری 10 سال حکومت کی۔ اس نے امام احمد بن حنبل پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے اور ان کو کوڑے لگوائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد واصل باللہ نے ان کو رہا کر دیا تھا۔ یہ تفصیل ہے تھوڑی سی۔ اور سب علماء کو چھوڑ کے تھے، ایک بس علماء تھے، عالم تھے، جو ابو داؤد بن ایسے کوئی نام ہے ان کا، کسی کا نام یاد ہے؟ داؤد بن سلیمان یا غالباً ایسے کوئی نام ہے، ابھی ذہن میں نہیں۔ یہ معتزلہ نہیں تھے لیکن یہ ان سے متاثر تھے، یہ ان سے متاثر تھے۔ یہ دور حکومت یہ دور حکومت جو بتایا پہلے بھی میں نے بتایا ہے، اور اب میں چلے بات چلی ہے تو میں بنو عباس کا دور حکومت ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ 132 سے لے کے، جی میں بتا رہا ہوں، بڑے دھیان سے آرام سے بتا رہا ہوں، روشن چپ کا ہے ذرا۔ 132 سے 136 ہجری تک ابو العباس صفا، ابو العباس صفا۔ 136 سے لے کے 158 تک ابو جعفر منصور۔ 158 سے لے کے 169 تک مہدی، اور 169 سے 170 تک ہادی۔ ہادی کے بعد اس کا 2 بیٹے تھے، ہارون الرشید۔ ہادی کے بعد جو ہے نا مہدی کے 2 بیٹے تھے، تو وہ تو 1 سال کر کے فوت ہو گئے 170 میں۔ اب اس کے بعد بیٹا بنا تھا ہارون الرشید۔ ہارون الرشید نے 23 سال حکومت کی تھی، 170 سے لے کے 193 تک۔ 193 سے اس کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون۔ امین نے 5 سال حکومت کی تھی، 193 سے 198 تک۔ اس کے بعد مامون نے امین کو قتل کیا، اور جو ہے نا 198 سے 218 تک مامون الرشید نے حکمرانی کی۔ اور ہارون الرشید کے بعد جو بہترین دور ہے نا بنو عباس کا، وہ مامون الرشید کا دور ہے۔ چلیں یہ تفصیل میں پھر کبھی بتاؤں گا، اس میں آگے 218 سے 228 تک معتصم باللہ۔ معتصم باللہ کے بعد 4 سال 28 سے 4 32 واسق باللہ، اور اس کے بعد جو ہے نا، اچھا اب مامون 218 میں فوت ہوا، اس کے بعد 10 سال کی ہے معتصم باللہ نے 228 تک۔ 228 سے 232 تک واسق باللہ، اور 232 سے 248 تک متوکل علی اللہ۔ یہ 10 خلافات ہیں جن کو بہترین دور کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد ایک دو سال چلتے رہے ہیں، ان کو ہم ایڈ نہیں کریں گے، بس آخرلا دیکھیں گے بنو عباس کا آخری خلیفہ جو تھا نا، وہ کون تھا؟ مستعصم باللہ، جس کا وزیر ابن القمہ تھا۔ بنو عباس کا جو پہلا وزیر ہے ابو سلمہ خلال ہے۔ بنو عباس کی تحریک کو تقویت کس نے پہنچائی؟ ابو مسلم خراسانی نے۔ چار ان میں برا مکی ہیں: خالد بر مکی، یحییٰ بر مکی، جعفر بر مکی اور فضل بر مکی۔ تو یہ چند اس میں چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ کسی ٹاپک نا یہ پورا بنو عباس کو کور اپ کریں گے، یہ ویسے ہی تمہیدن میں نے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ چلیں جی آگے، آگے چلیں۔ آواز آ رہی ہے؟ امام غزالی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جی توس میں پیدا ہوئے تھے۔ مقاصد مقاصد الفلاسفہ اور تحافظ الفلاسفہ انہوں نے لکھی ہے۔ احیاء العلوم کس نے لکھی ہے؟ وہ بھی نہیں کی۔ اب صحیح آ رہی ہے؟ اب شیخ احمد سرہندی کس نظریے کے قائل تھے؟ وحدت الوجود کے وحدت الشہود؟ جی وحدت الشہود کے قائل تھے۔ ان کا سلسلہ نسب، شیخ احمد سرہندی کا سلسلہ نسب کہاں پہ ملتا ہے؟ 1564، 1564 تا 1624 ان کی وفات ہے۔ آپ بتائیں کہ ان کے دور میں کون سا ظالم جابر بادشاہ تھا؟ جلال الدین اکبر۔ تقریباً 50، نہیں نہیں، اس سے پہلے جلال الدین اکبر تھا نا۔ میری بات میری بات سنیں، جلال الدین اکبر کی، میری بات سنیں نہیں میری بات سنیں، بات سنیں میری۔ جلال الدین اکبر کی جو حکومت ہے نا، وہ 1558 سے لے کے 1605 ہے اس کا دورانیہ۔ ٹھیک ہے، 1558 تا 1605، 50 سال اس نے حکومت کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ملا نظام الدین کس کے دور کا مشہور ہے؟ امام ابن تیمیہ کس مسلک کے پیروکار تھے؟ امام ابن تیمیہ۔ امام ابن تیمیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے قائل تھے۔ اگلا سوال، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ جی محمد بن ابی بکر ان کا نام ہے۔ تو زاد المیعاد کس نے لکھی؟ جی ہاں، زاد المیعاد انہوں نے لکھی تھی۔ آپ بتائیں کہ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ قطب الدین ان کا اصل نام ہے۔ ان کے والد کا نام عبد الرحیم ہے۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ والد کا کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ کے والد کا کیا نام؟ عبد الرحیم، عبد الرحیم۔ ان کی والدہ کا نام فخر النساء تھا۔ آپ بتائیں کہ پہلا فارسی میں ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، تو پہلا اردو با محاورہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ با محاورہ، با محاورہ کہہ رہا ہوں۔
جی شاہ عبد القادر نے، با محاورہ آئے گا تو عبد القادر، ٹھیک ہے، ویسے ترجمہ آئے گا اردو ترجمہ تو شاہ رفیع الدین نے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر لفظی آئے تو وہ شاہ رفیع الدین۔ لاطینی زبان میں ہوا تھا لیکن وہ بر صغیر میں سندھی میں ہوا ہے۔ اچھا، اگلا سوال، سر سید احمد خان کب فوت ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان 1817 تھا، 1897۔ اثار الاسانید کس فن کی کتاب ہے سر سید احمد خان کی؟ اثار السنادید، یہ نا انہوں نے جب دیکھا انگریز قابض ہو گیا، یہ انہوں نے دیکھا انگریز قابض ہو گیا، انگریز نے پرانی بلڈنگیں عمارتیں تباہ کرنا شروع کی ہیں، تو انہوں نے پھر آثار قدیمہ جو پرانے باغات محلات اور پرانے جو چیزیں تھیں ان پر انہوں نے کتاب لکھی، اس میں تصاویر بھی لگائی تھی، آثار قدیمہ کے نام سے وہ کتاب آثار السنادی کتاب ہے۔ آپ بتائیں کہ جو ہے نا انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی شروع کیا تھا، ان کی ایک تفسیر ہے، اس کا کیا نام ہے؟ نہیں، تفسیر القرآن، تفسیر القرآن، ہاں سر سید احمد خان۔ جی تفسیر القرآن انہوں نے لکھی ہے، اور یہ جو تفسیر بھی رائے ناجائز ہے۔ اچھا آگے، اگلا سوال، تفسیر القرآن علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ بر رائے ناجائز، تفسیر بر رائے ناجائز، 9 نومبر 1877، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں کہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ 1922 میں، اور 1923 میں ایک بہت بڑا مار کا بھی ہوا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 1923 میں معاہدہ لوزان ہوا تھا، اور طریقے خلافت جو ہے نا اس کا خاتمہ ہوا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتنی کتابیں لکھی؟ 800، 100 نہیں، 800، 800 تو انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر بیان القرآن۔ آپ بتائیں کہ مفتی شفیع عثمانی نے جو ترجمہ استعمال کیا وہ کس کا کیا ہے اپنی تفسیر میں؟ جی محمود حسن دیوبندی کا۔ اچھا، ابو اعلی مودودی کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے؟ 79 کو فوت ہوئے تھے۔ آپ بتائیں کتنے سال لگے تھے ان کو تفہیم القرآن لکھتے ہوئے؟ نہیں، 1900 انہوں نے 42 کو شروع کی تھی، اور تقریباً 1972 کو جا کے پوری ہوئی ہے، تقریباً 30 32 سال لگے تھے۔ ابو اعلی مودودی نے 1903 سے 1900، ابو اعلی مودودی 1903 کو پیدا ہوئے، 1979 کو فوت ہوئے، اور 24 سال کی عمر میں کتاب الجہاد لکھی تھی، پردہ لکھا تھا، تفہیم القرآن لکھی تھی، خلافت مسئلہ خلافت ملوکیت انہوں نے لکھا تھا کتاب، اور انہوں نے جو کتاب لکھی تھی کتاب الجہاد وہ محمد علی جوہر کے کہنے پہ لکھی تھی۔
1941 میں انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، 75 افراد تھے اور لاہور میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ 1942 میں تفہیم القرآن لکھنا شروع کی تھی انہوں نے 1942 میں۔ آگے اگلا سوال، یہ کہاں تک ہے یہ؟ اچھا اگلا سوال، ابو الکلام آزاد کب فوت ہوئے تھے؟